السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور عافیتوں میں رکھے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہم سب کی زندگی سے ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس سے کبھی کوئی گناہ یا لغزش نہ ہوئی ہو، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے۔ آج کا اہم سوال یہی ہے کہ جب انسان سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اسے کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے؟ کیا اس کی کوئی نشانیاں ہیں؟ کیا دل میں کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ کیا زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ آئیں اس موضوع کو واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ توبہ صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چند مرتبہ استغفر اللہ کہہ دینے سے توبہ مکمل ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اصل توبہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان کے دل میں اپنے گناہوں پر ندامت پیدا ہو جائے، جب اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگے، جب وہ اپنے رب کے سامنے خود کو بے بس، محتاج اور شرمندہ محسوس کرے۔ یہی وہ کیفیت ہے جہاں سے اللہ کی طرف واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے بندے کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اگر وہ سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان گناہوں سے تھک جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے سے نہیں تھکتا، اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہو تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلی نشانی گناہوں سے نفرت پیدا ہو جانا۔ جس گناہ کو انسان پہلے معمولی سمجھتا تھا، اگر وہی گناہ اب دل پر بوجھ محسوس ہونے لگے، اس کا خیال آتے ہی دل بے چین ہو جائے، آنکھیں شرمندگی سے جھک جائیں اور انسان دوبارہ اس طرف جانے سے گھبرائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں اللہ کی محبت جاگ رہی ہے۔ دوسری نشانی گناہ کے بعد فوراً ندامت محسوس ہونا۔ انسان فرشتہ نہیں، اس سے دوبارہ بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے گناہ کے بعد دل مطمئن رہتا تھا، اب گناہ کے بعد سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دل روتا ہے، انسان فوراً استغفار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ یہ زندہ ضمیر اور قبولیت توبہ کی خوبصورت علامت ہے۔ تیسری نشانی نیکیوں کی طرف رغبت بڑھ جانا۔ اگر نماز پہلے بوجھ محسوس ہوتی تھی اور اب سکون دینے لگی ہے، اگر قرآن مجید سے محبت بڑھ گئی ہے، اگر درود پاک اور استغفار زبان کا معمول بنتے جا رہے ہیں، اگر صدقہ، دعا اور ذکر میں دل لگنے لگا ہے، تو یہ اللہ کی خاص مہربانی کی علامت ہے۔ چوتھی نشانی بری صحبت سے دوری اختیار کرنا۔ قبول توبہ کے بعد انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اب اسے وہ محفلیں پسند نہیں رہیں جہاں گناہوں کی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ ایسے دوستوں سے فاصلے بنانے لگتا ہے جو اسے اللہ سے دور کرتے تھے، اور نیک لوگوں کی صحبت اسے اچھی لگنے لگتی ہے۔ پانچویں نشانی استغفار میں لذت محسوس ہونا۔ شروع میں استغفار صرف زبان سے ادا ہوتا ہے، لیکن جب دل بیدار ہو جاتا ہے تو یہی استغفار روح کی غذا بن جاتا ہے۔ انسان بار بار استغفر اللہ پڑھنے کو دل کی راحت سمجھنے لگتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ استغفار کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ چھٹی نشانی عاجزی اور انکساری پیدا ہو جانا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد انسان کے اندر تکبر کم ہونے لگتا ہے۔ وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی کمزوریوں کو یاد رکھتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ کبھی ہدایت نہ پا سکتا۔ ساتویں نشانی اللہ کی رحمت پر مضبوط یقین پیدا ہونا۔ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ امید دیتا ہے۔ اگر دل میں یہ یقین مضبوط ہونے لگے کہ میرا رب میری دعا سن رہا ہے، میری توبہ قبول کرے گا اور مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو یہ ایمان کی مضبوطی اور قبولیت توبہ کی بڑی نشانی ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں محسوس کر رہے ہیں کہ گناہ سے نفرت بڑھ رہی ہے، نیکی سے محبت پیدا ہو رہی ہے، نماز میں دل لگ رہا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے،
استغفار میں سکون مل رہا ہے، عاجزی بڑھ رہی ہے اور اللہ کی رحمت پر یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ یہ امید کی روشن کرنیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یاد رکھیں، توبہ کوئی ایک دن کا عمل نہیں بلکہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ ہر روز اپنے رب کی طرف لوٹتے رہنا، ہر روز استغفار کرنا اور ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہی مومن کی شان ہے۔ آخر میں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لیجیے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی اور خالص توبہ نصیب فرمائے، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں استغفار کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔